بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ مفلسی اور تنگدستی کے اسباب۔ سستی و الکسی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی سست طبیعت اور الکس مزاج کی بنا پر کام کاج سے ہاتھ کھینچ لے، محنت و کوشش سے فرار کرے۔ ایسی طبیعت و مزاج کو مفلسی اور غربت کا ایک اہم سبب قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سستی و الکسی کو فقر و تنگدستی کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، جب اشیاء کے جوڑے بنائے گئے تو سستی اور عجز و ناتوانی کو ایک ساتھ رکھا گیا، جس کا نتیجہ مفلسی اور غربت نکلا۔ اسلامی تعلیمات میں سست آدمی کو ناپسند قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو سستی اور الکسی سے دور رہنے کی نہایت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سستی نہ صرف اس کی دنیاوی بلکہ اس کے اخروی امور میں بھی مؤثر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسے شخص سے غضبناک ہوتا ہوں جو اپنے دنیاوی امور میں سست ہو، اور جو کوئی اپنے دنیاوی امور میں سست ہو وہ اپنی آخرت کے امور میں زیادہ سست ہوگا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سست انسان کو خدا کے نزدیک منفور قرار دیتے ہوئے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ سونے والے بیکار شخص سے نفرت کرتا ہے۔ سستی اور الکسی نہ صرف غربت و تنگدستی کا سبب ہے بلکہ انسان کی متعدد فردی مشکلات کا سبب بھی یہی مشکل ہے۔ شاید اسی لیے دعائے ابو حمزہ شمالی میں سستی کے بچاؤ کے لیے یوں دعا سکھائی گئی ہے، خدایا میں سستی اور ناکامی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کفران نعمت۔ کفران نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو دنیاوی رزق و روزی سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنا شکر ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ واضح ہے کہ جب انسان کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتا ہے تو وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا اہل نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی رحمت و نعمت کو روک لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اپنی نعمتوں کی ناشکری کو تنگدستی کا سبب قرار دیتے ہوئے واضح الفاظ میں فرمایا، اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و سکون سے تھی، ہر طرف اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھایا۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہے کہ کبھی انسان اپنے کفران نعمت اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی بنا پر فقر و تنگدست ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنا۔ متعدد روایات و احادیث میں گناہ کو تنگدستی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ گناہوں کو تنگدستی کا سبب قرار دینے والی احادیث دو طرح کی ہیں۔ بعض احادیث میں کلی طور پر ہر طرح کے گناہ کو تنگدستی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں چند مخصوص گناہوں مثلاً زنا، جھوٹ، حرام خوری، قطع رحمی وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں تنگدستی کے سبب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کلی طور پر ہر طرح کے گناہ کو تنگدستی کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں گناہ کا ارادہ کرنے کو بھی رزق کی کمی اور تنگدستی کا سبب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان کی دولت و ثروت حقیقت میں اس پر خدا کی نعمت ہے، اور واضح ہے کہ نعمت دینے والا کا کم ترین حق یہ ہے کہ انسان اس کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان خدا کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے تو یقیناً وہ پروردگار نعمت کو سرد کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ متعدد روایات میں مخصوص گناہوں کو تنگدستی کا سبب قرار دیا گیا۔ ذیل میں چند روایات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ زنا۔ رسول خدا نے فرمایا، زنا کے 6 اثر ہیں، 3 اثر دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں ظاہر ہونے والے آثار یہ ہیں، عزت چلی جاتی ہے، موت جلد آتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ظاہر ہونے والے آثار یہ ہیں، حساب و کتاب میں سختی ہوگی، خدا ناراض ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔
حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زنا تنگ دستی میں اضافہ کا سبب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قدر طولانی حدیث میں مختلف گناہوں کے اثرات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو گناہ نعمتوں کو بدل دیتا ہے وہ دوسروں کے حقوق چھیننا ہے، جو گناہ پشیمانی کا سبب ہے وہ قتل ہے، جس گناہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ظلم ہے، اور جو گناہ رزق کو روک دیتا ہے وہ زنا ہے، جو گناہ جلدی موت کا سبب ہے وہ قطع رحمی ہے، جو گناہ دعا کی قبولیت سے مانے اور زندگی کو سیاہ کر دیتا ہے وہ ماں باپ کا عاق ہونا ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی زنا کو رزق کی نابودی کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، زنا سے بچو، یہ رزق کو نابود کر دیتا ہے۔ جھوٹ۔ روایات و احادیث میں جھوٹ بولنے کو بھی رزق کی تنگی کا سبب قرار دیا گیا ہے، چنانچہ رسول خدا نے فرمایا، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم تنگ دستی میں اضافہ کا سبب ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ بولنے کی عادت اپنا لینا تنگ دستی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امانت داری اور صداقت رزق کو زیادہ کرتی ہے، اور خیانت اور جھوٹ غربت و نفاق کا سبب ہے۔ حرام خوری۔ دیگر گناہوں میں سے جس گناہ کو غربت و تنگ دستی کا سبب قرار دیا گیا ہے وہ حرام خوری ہے، چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ حرام کھانا رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا تنگ دستی کا ایک اہم سبب عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا ہے، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنا فقر و تنگ دستی کا سبب ہے۔ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا۔ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ایسا عمل ہے جسے رزق کی تنگی کا سبب قرار دیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بد اخلاق ہو اس کا رزق تنگ ہو گیا۔ اسراف اور فضول خرچی۔ اسراف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کسی کام میں حد سے بڑھنا اور تجاوز کرنا۔ اسلام میں کسی چیز کے استعمال میں کیفیت یا کمیت کے لحاظ سے حد سے بڑھنا اسراف کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے اسراف کا مفہوم کسی چیز کو بےہودہ استعمال کرنے یا ضائع کرنے کو بھی شامل ہے، جسے عام اسلام میں فضول خرچی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن و روایات میں اسراف اور فضول خرچی کے مختلف مصداق بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہم مصداق رزق و روزی اور روزمرہ کے اخراجات میں اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراف و فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، یقیناً اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فضول خرچی سے روکتے ہوئے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی کرنے والا یقیناً شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اگرچہ انسانوں کو مادی امور میں فضول خرچی سے روکنے میں بہت سی حکمتیں موجود ہیں، لیکن واضح ہے کہ اس حکم کی اہم ترین حکمت انسان کو تنگ دستی و مفلسی سے بچانا اور اس ناگوار حالت کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ مالدار انسان اگر فضول خرچی کا راستہ اپنائے تو وہ یقیناً تنگ دست ہو جائے گا، اور اگر تنگ دست انسان اس راستے پر چلے تو یقیناً اس کی تنگ دستی اور غربت بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا متعدد روایات میں اسراف اور فضول خرچی کو تنگ دستی و مفلسی کے ایک اہم سبب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخراجات میں میانہ روی کو ترک کرنا تنگ دستی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ ہی نے ارشاد فرمایا، فضول خرچی سے تنگ دستی میں اضافہ ہوتا ہے اور میانہ روی سے بے نیازی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدا سے فضل و برکت کی درخواست نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فضل و برکت کی دعا نہ کرنے کو تنگ دستی کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی خدا سے اس کے فضل کی درخواست نہ کرے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ دعا ہرگز محنت و کوشش کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ محنت و کوشش کو تکمیل کرنے والی ہے۔ لہٰذا دعا کو بہانہ بنا کر محنت و کوشش سے ہاتھ کھینچ لینا ہرگز صحیح نہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا، میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جو رزق کے لیے محنت و کوشش کو چھوڑ کر دعا کرنے میں مشغول رہے کہ خدایا مجھے رزق عطا کر۔
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ معاشرے کے غریب اور فقیر طبقہ میں دوسروں سے مانگنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ ایسے فقیر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنی غربت اور تنگ دستی پر آسانی کے ساتھ غلبہ پا سکتے ہیں، جبکہ اسلام کا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا روایات و احادیث میں دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تنگ دستی اور افلاس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو میرے علاوہ دوسرے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں اس سے زمین و آسمان کے اسباب توڑ دیتا ہوں، پھر اگر وہ مجھ سے درخواست بھی کرے تو اسے عطا نہیں کروں گا، اگر مجھے بلائے تو میں اسے جواب نہیں دوں گا، اور بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میری مخلوق کو چھوڑ کر میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دیتا ہوں، پھر اگر وہ مجھے بلائے تو میں جواب دیتا ہوں، اگر مجھ سے درخواست کرے تو اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیتا ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ پروردگار کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ اس کے بندے اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس سے زمین و آسمان کے اسباب توڑ دے گا، جس کے نتیجے میں وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھانے لگے گا اور اپنی غربت و تنگ دستی سے جان نہیں چھڑوا سکے گا، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے اپنے لیے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر غربت کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح رسول خدا نے جناب ابو ذر سے فرمایا، خبردار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، کیونکہ یہ موجودہ رسوائی ہے اور ایسی مفلسی جسے تم نے جلدی پایا ہے، اور اس میں قیامت کے دن طویل حساب ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تنگ دستی کے سبب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جس نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا وہ خدا کی طرف سے محروم رہنے کا مستحق بن گیا۔ گھر میں مکڑی کے جالوں کا لگا رہنا۔ روایات و احادیث کے مطابق گھر میں مکڑی کے جالوں کا لگا رہنا بھی تنگ دستی کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے صاف کرو، کیونکہ گھر میں مکڑی کے جالے تنگ دستی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھر میں مکڑی کے جالوں کا چھوڑ دینا تنگ دستی میں اضافہ کرتا ہے۔ مخصوص اوقات میں سونا۔ احادیث میں مغرب و عشاء کے درمیان یا صبح سورج طلوع کرنے سے پہلے سونے کو غربت و تنگ دستی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا تنگ دستی میں اضافہ کرتا ہے، اور صبح سورج طلوع کرنے سے پہلے سونا بھی مفلسی میں اضافہ کا سبب ہے۔